رشید فرما، علی جناب ایم اے حکیم صاحب، علی جناب محمد عمر، صلاح الدین صاحب، یوسف بھائی صاحب، دیگر مجلس کے قائدین، دوستوں، بزرگوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری ماؤں بہنوں، یہ آج کا انتخابی جلسہ قرین مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار علی جناب جعفر حسین میرا صاحب کی تائید میں رکھا گیا ہے، اور سب سے پہلے امیدوار کیا ہوتا ہے یا امیدوار کے بارے میں بتاتے ہوئے میں اپنی تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امیدوار ایسا ہونا چاہیے کہ جو اخلاقی طور پر نمایاں ہو، تعلیم یافتہ ہو اور ہمدرد ہو اور جس میں ملی جذبہ ہو۔ ویسے تو کئی لوگ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، کوئی شہرت کے لیے تو کوئی دولت کمانے کے لیے۔ بہرحال یہ ہمارا ملک ایک آزاد ہندوستان ہے جہاں پر آزاد جمہوریت میں ہر شخص کو انتخابات میں حصہ لینے کا پورا حق ہے، اور حق تو ہے کہ یہاں پر حاضر بھی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، تو چور و ڈاکو بھی انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ ایسی جمہوریت ہے کہ چور و ڈاکو بھی یہاں پر انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں، تو ہجڑے بھی یہاں پر انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ جب انتخابات کا زمانہ آتا ہے تو ہر کوئی جمہوریت کا نام لیتے ہیں، اور جمہوریت کے نام پر یا سیکولرزم کے نام پر ووٹ مانگنے کے لیے ہمارے درمیان آتے ہیں۔ میں واضح طور پر یہ بات کہنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ میرے بھائی، ہمارے ملک سے جمہوریت کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔ جمہوریت کا کھلا قدم تو اس وقت ہوا جس وقت بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ جمہوریت کا قدم تو اس وقت ہوا جب مہاراشٹر میں بامبئی میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ جمہوریت کا قدم تو اس وقت ہوا جب گجرات میں مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی۔ تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج اس ملک کی نظام جمہوریت مسلمانوں سے چلتا کر کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، جمہوریت کی حفاظت کرو۔ یقیناً مسلمان ہی جمہوریت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور آپ جائیے اور دیکھیے کہ اس سیکولر ملک میں اس ملک کا قانون یا اس ملک کی جمہوریت کہتی ہے کہ ہم بلا لحاظ مذہب ملت قوم کے کام کریے، لیکن جب ہم دفاتر کا جائزہ لیں گے، چاہے وہ پولیس اسٹیشن ہو یا عدالتیں ہو یا سرکاری دفاتر ہو، کہیں نہ کہیں ہم کو چھوٹے چھوٹے مندر بنائے نظر آئیں گے۔ ضروری نہیں کہ وہاں پر مورتیاں ہوں، بلکہ وہاں پر فوٹو تصاویر رکھ کر وہاں پر پوجا کی جاتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہی ہے میرے بھائی کہ جمہوریت صرف نام کی رہ گئی ہے۔ اگر جمہوریت کی صحیح حفاظت
بات رکھتی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سے اتحاد المسلمین کی قیادت یقیناً اس شہر سے اس ریاست میں پھیلے گی اور پھیل چکی ہے، اور اس ریاست سے ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں قرآن مجید سے اتحاد المسلمین اپنے قدم جما رہی ہے. اور قرآن مجید سے اتحاد المسلمین کا اٹوٹ اتحاد یا آپ کی وابستگی یقیناً قرآن مجید سے اتحاد المسلمین کی عظیم تر کامیابی کا سبب بنتے جا رہی ہے. آج تقریباً لوگ اور بالخصوص الرحمان پارٹی کا جو موجودہ ٹیلیویژن کا امیدوار ہے اس نے اپنے آج سے 1500 دن کم روزنامہ سیاست میں بیان دیتا ہے کہ میں قرآن مجید سے اتحاد المسلمین اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو چھوڑ کر کسی بھی جماعت کا امیدوار بن کر ناگپوری میں اڑنے آؤں گا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ٹیلیویژن پارٹی ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا رہنما کرم پر تلنگانہ میں موجود ہے. آپ اور فرمائیے کہ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت 40% سیٹ ٹیلیویژن کو دی جاتی ہے تو 60% سیٹوں پر بھارتیہ جنتا پارٹی انتخابات میں حصہ لیتی ہے. اور یہ ٹیلیویژن کا امیدوار جو بظاہر ٹیلیویژن کا امیدوار ہے جس کی بات بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہاتھ میں ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ہم یقیناً باشعور ہیں، ہم یقیناً باوقار ہیں، ہم یقیناً ہمارے آباء اجداد باعزت ہے اور تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے وقار کو گرنے نہیں دیں گے، کبھی بھی ہم اپنی جماعت کو کمزور ہونے نہیں دیں گے، اور ہم قرآن مجید سے اتحاد المسلمین کو کسی بھی قیمت پر کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے. آج کا یہ امیدوار اپنے پامفلیٹ میں کہتا ہے کہ میں مفت پانی دے
کوشش کریں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بالخصوص پردہ نشین ماؤں بہنوں سے میری درخواست ہے کہ خدا نہ اپنے اتحاد کو مضبوط مستحکم کرو. اور 30 تاریخ کے دن ہمارا اپنا انتخابی نشان کلین مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی نشان پتنگ ہے. پتنگ کے نشان پر آپ کو بٹن دبانا ہوگا اور کلین مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کو کامیاب کرنا ہوگا. ارے آپ ہر بات پر غور کیجیے کہ ہمارے حالات کیا ہو رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں. اور آج ہر مسلمان بگڑا ہوا ہے. انتشار